نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، تقریباً اتنی بات تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے. اور جب تک حج ہو نہ جائے حج کا مہینہ رہے گا. یہ سچ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ حج تمام عمر میں صرف ایک بار فرض ہے. یہ چیز چاہتی ہے کہ جو تمام عمر میں صرف ایک بار فرض ہے اس کی تیاری تمام عمر کی جائے. دھیرے دھیرے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو حج سے پہلے کرنا ہی ہے، بہت کم لوگوں کی نگاہ، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ حج کے موقع پر اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے. کوئی بہترین معلم اپنے ساتھ ہو، اور بہت اچھا ہوگا کہ کوئی اچھا عالم دین اپنے ساتھ ہو، تب وہ ٹھیک سے انشاءاللہ حج کرے. تیسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو حج کے بعد ضروری ہے. اگر حج ہو گیا ہے تو یہ چیزیں اس کے لیے بہت ضروری ہیں. جب یہاں سے حج کرنے گیا تھا، پھر وہاں حج کیا اس نے اور حج کر کے واپس آیا، تو کچھ بہتری اس کے اندر دیکھنے میں آئے اور لوگ کہیں کہ اس نے ضرور حج کیا ہے. حج سے پہلے جو کچھ کرنا ہے وہ تو بہت ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جسے ہونا ہی چاہیے. حاجی کے اوپر کوئی قرض نہیں چاہیے. پھر وہ سلطانی قرض ہو یا انسانی قرض ہو. کچھ چیزیں ہمارے اوپر ایسی ہیں جو خدا کی طرف سے ہم پر قرض ہیں. جو نمازیں نہیں ہوئی ہیں اس کی برابر قضا کرتا رہے، جو روزے اس کے نہیں ہوئے ہیں اس کی برابر قضا کرتا رہے، جو زکوٰۃ نہیں ادا ہوئی ہے اس کی ادائیگی میں کوشش کرتا رہے، جو صدقہ فطر ٹھیک سے نہیں ادا ہوا اس کو ادا کرتا رہے. یہ سلطانی قرض ہے. بہت کم لوگ اس چیز سے واقف ہیں. اور انسانی قرض یہ ہے کہ کسی سے اس نے قرض لیا، کسی انسان سے، اب کسی طرح اس کے حج کی راہ ہموار ہو گئی، تو ہو سکے تو اسے ادا کر کے جائے، اور نہیں تو اسے اجازت لے لے کہ میں انشاءاللہ واپس آ کے ادا کروں. یہ قرض، اس کا ادا کرنا اتنا بڑا فرض ہے کہ شہید کے خون کے قطرے کے ساتھ اس کے آخری گناہ سب دھل جاتے ہیں، لیکن قرض باقی رہتا ہے. قرض نہیں ہونا چاہیے. تو مقروض کو چاہیے کہ جس سے قرض لیا ہے اس سے اجازت لے لے. میں حج میں جا رہا ہوں، اس وقت اتنا ادا کرتا ہوں، پھر آ کے سب آپ کو دے دوں گا. اچھے ہیں وہ لوگ جو قرض لینے سے زیادہ قرض ادا کرنے کی فکر میں ہیں. اچھے ہیں. قرض کو پہلی فرصت میں ادا کرو، ورنہ جاتے ہی قبر میں سوال ہوتا ہے
اتنا اتنا قرض اپنے اوپر لے کے آیا. اور اس دنیا نے سب بھلا دیا, قبر کو بھلا دیا ہے, حشر کو بھلا دیا ہے, پل صراط کو بھلا دیا ہے, میزان عمل کو بھلا دیا ہے, حوض کوثر کو بھلا دیا ہے, جنت و جہنم کا معاملہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا ہے. کیا دنیا واقعی اتنی حسین ہے کہ سب کچھ بھول کر کے آپ اسی کے پیچھے پڑ جاؤ؟ واقعی اتنی حسین ہے؟ اگر ایسی ہے تو ٹھیک ہے. آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہر لبیک کہنے والے کے جواب میں فرشتے لبیک کہتے ہیں, یہ نہیں سمجھنا. حاجی کے لیے ضروری ہے کہ جانے سے پہلے اچھی طرح لبیک سیکھ لے. یہ کیسے پڑھیں گے؟ کیونکہ یہی نعرہ ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ نعرہ برابر جاری رہتا ہے جب تک آپ حجر اسود کا استلام نہ کر لیں یا چوم نہ لیں. یہ رہے تو لبیک کو اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے. کچھ لوگوں کو لبیک تک یاد نہیں ہو, باقی چلے جانا ہے. کیا بتاؤں گا؟ ٹھیک ہے, جنہیں یاد ہے وہ پڑھتے ہیں. کچھ لوگ کتاب کھول کھول کے پڑھتے ہیں, جیسے پڑھتے ہیں. تو فرشتے بھی جواب میں کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. زیادہ تر حاجیوں کے جواب میں فرشتے ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اچھا خدا کرے تیری حاضری قبول ہو جائے. لیکن کچھ حاجی ایسے ہیں جن کے لبیک کے جواب میں فرشتے کچھ اور کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں لا لبیک, تیرا لبیک نہیں ہے, ولا صادق, اور تیرے لیے کوئی مبارکبادی نہیں ہے. تیرا لبیک کوئی لبیک نہیں ہے. لبیک کے معنی میں حاضر ہوں, تیری حاضری کوئی حاضری نہیں ہے, اور تیری حاضری کوئی سعادت بندی کا ذریعہ نہیں. لا لبیک ولا صادق والحج مردود علیک, اور تیرا حج تیرے منہ پر. یہ فرشتے کہتے کاہے کو ایسا کرتے ہو کہ زبردستی مشقت بھی اٹھاؤ اور حج بھی نہ ہو؟ یہ کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے. کچھ انجمنیں ہیں, کچھ ادارے ہیں, کچھ تنظیمیں ہیں جو احرام پہننا سکھاتی ہیں. دیکھو اس طرح سے احرام پہنو, اور کچھ ذمہ داریاں بھی بتاتی ہیں. لیکن حج سے پہلے کیا کرنا وہ کوئی نہیں بتاتا. حج سے پہلے بہت کچھ کرنا. ایک عارف کی بات مجھے بھولتی نہیں کسی طرح سے, پتہ نہیں میں نے کب پڑھا ہے اور مجھے یہ کب سے یاد ہے, کبھی نہیں بھولتی. وہ عارف کہتا ہے, اللہ والا کہتا ہے, بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم نہ دادن, یہ بروز در کے کر دی کہ درون خانہ آئی. جب پڑھتا ہوں کہاں جاتا ہوں, کہا میں تو خانہ کعبہ کے طواف کے لیے بڑے ذوق و شوق سے پڑھا تھا, بڑے والہانہ انداز میں پڑھا تھا. پھر مجھے پاسبانان حرم نے اندر جانے نہیں دیا. وہ عارف ہے نا, اس کے دیکھ رہا ہے, وہاں فرشتے بھی ڈیوٹی پر ہیں, متوع تو ڈیوٹی پر ہی ہیں, وہ تو کریں گے, بھلے ان کے اختیارات کم کر دیے گئے ہوں یا برائے نام کر دیے گئے ہوں, فرشتے بھی ڈیوٹی پر ہیں وہاں. اور یہ بھی جمعہ پڑھنے ہیں, فرشتے ڈیوٹی پر ہیں, کھڑے ہیں وہاں دروازے پر. یہ جو سب سے پہلے یہاں آیا اس کے لیے ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ہے. اگر آدمی نیکی جمع کرنے کی فکر میں ہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے, اور کام چلانے کی فکر میں تو ٹوپی اوڑھ کے کہیں بھی چل جائے, جو جی میں جیسا لوگ کر رہے ہیں. تو پڑھ کے میں بہت دیر تک سوچتا رہ گیا, اور کسی طرح مجھے بھولتا نہیں. کہا میں تو گیا تھا خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے لیے, تو پاسبانان حرم نے مجھے اندر جانے نہیں دیا, اور یہ کہہ کر کے واپس کرنے لگے کہ آپ نے گھر کے باہر رہ کے کیا کام کیا کہ گھر کے اندر بھی آنے کی ارادہ ہے. اس گھر کا ادب ہے, اس گھر کی عزت اور عظمت ہے. آپ نے گھر کے باہر رہ کے کیا اچھا کام کیا ہے کہ گھر کے اندر بھی آنے کی ارادہ ہے, واپس کر دیں. تو ضروری ہے قرض ادا ہو, اور قرض کے بارے میں, ادائیگی کے بارے میں لوگ بہت سستی کر رہے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھول گئے تو فرشتے بھی بھول گئے, اور خدا کیا بھی بھولا. دیکھو نو, قرض لکھا رہے گا ہمیشہ, چاہے انسانی قرض ہو چاہے سلطانی قرض. ماں باپ اگر موجود ہیں ان سے اجازت لو حج میں, دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے اس سے اجازت لو, اور جانے سے پہلے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرو. کبھی ایسا ہو کہ وہ فرض کی ادائیگی کی اجازت نہ دیں تو فرض نہیں رکے گا, آپ چلے جائیں, لیکن آپ کا اجازت لینا ضروری ہے. ہاں نفل میں روکتے ہیں تو آپ کو بہت ہوش میں آنا پڑے گا, لیکن فرض کسی کے روکے نہیں روکنا, ان سے اجازت لو. پھر جو بھی مسلمان ملیں چلتے پھرتے, سب کو دعا دو, آپ حج کرنے جا رہے ہو, اور ان سے دعا لو.
یہ نہیں کہ چپ چاپ نکل گئے، کسی خبر بھی نہیں ہوئی. اب تک یہ چلا ہے. یہ حج کرنے آپ جا رہے ہیں، کسی کو پتہ ہے؟ آپ بتاؤ حج کرنے گیا تھا وہ حاجی صاحب. سب کو دعا دو، سب سے دعا لو، دعا کرنا کہ میرا حج ہو جائے. ایسے ہی دعا، اس لیے کہ مسلمانوں کی دعا رد نہیں ہوتی. یہیں سے تیاری کر کے چلو. بہت بڑی بھولیں ہو رہی ہیں، ایک دو نہیں، اور اس کے نتائج بھی خطرناک نکل رہے ہیں. اس لیے کہیں چین اور سکون آپ کو نہیں ہے، کچھ بھی کر لو. اتنی غفلت اپنے مسئلے. حاجی کی ذمہ داری ہے سب کو دعا دے اور سب سے دعا لے. میں جب حج میں جا رہا تھا تو ابھی آبادی سے اپنی باہر بھی نہیں نکل پایا تھا کہ مغرب کی اذان گونجنے لگی. تو میں نے کہا اب تو میں نماز پڑھ کے ہی جاؤں گا. حالانکہ ہمارا نائب جو تھا یہاں وہ کھڑا ہو چکا تھا. میں نے کہا اس کے پیچھے نماز پڑھ کے ہی جاؤں گا. نماز پڑھ کے سب سے دعا لی میں نے اور سب کو دعا دی. امام صاحب تھے اتنے باغ باغ ہوئے، جو نائب صاحب تھے ہمارے ابھی ہیں وہ حیات ہیں، اللہ ان کی حیات اور بڑھائے. وہ تو باغ باغ ہو گئے، کہنے لگے حضرت آپ احرام میں آ گئے ہیں اور سب کو دعا دے رہے ہیں، مجھے بھی دعا دے دیں. میں نے کہا جب سب کو دعا دیا تو تم کو بھی دیا ہے. کہا نہیں سب کو دیا ہے، مجھے بھی دے دیں. میں نے کہا آپ بولو کیا دعا دے دوں آپ کو. کہا میں بھی حاجی ہو جاؤں. اچھی آرزو تھی. اب مجھے یہ دعا دے دیجیے. میں نے کہا تم پختہ ارادہ کر لو، حج ہو جائے گا. پکا ارادہ کر لو کہ میں مولا تیرے در کی حاضری چاہتا. پکا ارادہ کر لو، پختہ ارادہ، نیت ایک دم مضبوط کر لو، تم حاجی ہو جاؤ. کہا کر لیا میں نے مطلب، اب تم حاجی ہو جاؤ. لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے پیچھے ہی آ جائے گا یاد. اتنی جلدی قبول ہو گئی وہ دعا. یہ عثمان بھائی بیٹھے ہیں، بندوبست سب انہوں نے کیا، بیٹھے ہیں. اللہ ان کی عمر زیادہ کر اور ان سے بہت اچھے اچھے کام لے لے، بہت تعاون کیا. اس کا قرض بھی ادا کیا، اس کے زیادہ سفر کو بھی مہیا نائب ہے. ایک زمانہ تھا کہ نائب بھی نہیں ملتا تھا، ابھی نائب کی کمی ہے. تو ایک بات بتا رہا تھا، یہ چپ چاپ بھاگنا چھوڑ دو آپ کہ چپ چاپ اٹھے آپ چوری کرنے جا رہے ہو. کیا چپ چاپ چلے جا رہے ہو؟ حج کرنے جاؤ، اعلان کے ساتھ جاؤ، سب کو دعا دیتے ہوئے جاؤ، سب کی دعا لیتے ہوئے. ہمارے پیر مرشد جب جا رہے تھے تو بتایا تھا میں نے، تو شپ سے جا رہے تھے. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان پر بہت سی رحمت کر رہے ہیں اور ان کی قبر پاک کو نور و نکھت سے بھرے، ان کے مراتب بلند فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی نورانیت سے ادا کر رہے ہیں. وہ نوری کہلاتے ہیں. جب حضرت نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا، وہ بھی نہیں دیکھی جو دعا ہے. خدا کی قسم، دعا کام کرتے کرتے کر دعا فوراً کرتی ہے، اسی وقت کرتی ہے. میں نے کہا حضرت دعا کر دیجیے. فرمایا تم دعا کرو. چپ رہا میں ادب کی راہ سے. ارے کہاں وہ جو نسبت کہا کرا عالم پاک، کہاں حضور مفتی اعظم، کہاں میرے جیسا گیا گزرا تھا. چپ رہا تھوڑی دیر میں. ابھی ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، میرے ہاتھ میں آئے اور 500 مجمع کو حضرت ادھر چھوڑ دیا سب کو. اس میں جانے کتنے لوگ موجود تھے، صرف میرے پاس آ گئے ہیں. اس وقت میں ٹو ینگ تھا، بالکل نوجوان تھا. تھوڑی دیر خاموش رہا، میں نے کہا حضرت دعا کر دیجیے. پھر فرمایا تم میرے لیے دعا. سن رہے ہو؟ ارے وہ مفتی اعظم ہیں، مفتی نہیں مفتی اعظم. اور صرف بر صغیر پاک و ہند کے مفتی اعظم نہیں تھے، پورے دنیا میں ان کو مفتی اعظم ہند کہا جاتا، پورے جہان میں. کچھ ذاتیں ہم نے ایسی دیکھی ہیں کہ اب شاید نہیں دیکھ سکوں گا. اس میں سے ایک حضور مفتی اعظم ہے، اس میں سے ایک اشرف العلماء بھی ہیں ہمارے استاد میں. کچھ ذاتیں ایسی دیکھی ہیں. تو میں تم دعا کرو. پھر چپ رہا تھوڑی دیر. لیکن ابھی طرف پھر عرض کیا، میں نے کہا حضرت مجھے شرمندہ نہ کریں، میں تو دعا لینے کے لیے آیا ہوں. لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ تم دعا کرو، تو آپ ہی مجھے تعلیم فرمائیں کہ میں کیا دعا کروں آپ کے لیے. آپ مجھے بتائیں. اس لیے کہ الامر فوق الادب، یہ علم کہتا ہے. علم کہتا ہے جب کوئی چیز آرڈر دی جائے تو ادب کے اوپر چلی جاتی ہے. اب آپ آرڈر دے رہے ہیں کہ میں دعا کروں، تو آپ بتائیے کن لفظوں میں میں دعا کروں اور کیا دعا کروں. اب فرمایا کہ ہاں تم کو فی امان اللہ، اللہ کے امان میں دے دیا. دیکھا اب سب کچھ کہہ دیا. بس میں نے کہا فی امان اللہ. پھر حضرت کے ہاتھ اٹھے، جو عطا کرنا تھا وہ عطا فرمایا. خدا کرا یہ عطا سب کے اوپر ہوگا. تو چلتے وقت جو ہے دعا دو اور دعا لو، اور ضرورت سے زیادہ کچھ سامان لے لو، تھوڑا سا کچھ پیسہ ضرورت سے زیادہ تھوڑا لے لو. اور بند پڑے تو کعبہ پہنچنے سے پہلے کچھ خیر خیرات کرتے جاؤ. یہ آپ کو بہت تیز راہ بتا رہا ہوں، اسپیڈ والی، اس لیے کہ صدقہ بہت جلدی جا کے اپنا کام شروع کر دیتا ہے. بڑی بڑی مصیبتیں ٹلتی ہیں، بڑے بڑے طوفان جس کو دنیا نہیں روک پائی، صدقے نے روک دیا. ہاں کیوں نہیں ہوگا؟ یہ حج مبرور کی علامت ہے. صدقہ کرتے جاؤ، ریال بچا کے لانے کی کوشش مت کرو اتنا ریال بچا لیا، اور گنتی مت کرو کہ 1 ریال دیا تو کہو کہ ہم نے 20 روپیہ کسی کو دے دیا. چھوڑو یہ سب، یہ حساب کتاب مت کرو. خیر خیرات شروع کر دو یہیں سے، جو آپ کے بس میں ہو.
یہ ضرور کرو. بہت ضروری چیز بتا رہا ہوں یہ سب حج کے راہ میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اپنی نیت کو صرف حج کے لیے کر لو, صرف اللہ واسطے میں حج کرنے جا رہا ہوں. حج کے معنی ہی قصد کرنا, ارادہ کرنا, صرف اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کی طرف جا رہا ہوں. اس خانہ کعبہ کے حوالے سے آدمی جو ہے جلوہ الہی دیکھتا ہے. کعبہ پر جب نظر پڑتی ہے پہلی نا وہ جلوہ دکھائی دیتا ہے. کسی حاجی سے پوچھنا تو اس کے حوالے سے جلوہ الہی دکھائی دیتا ہے. اور جو عارف ہے بہت بڑے اللہ والے تو سیدھے دیکھتے ہیں. عام لوگوں کا حج ہے کہ گھر دیکھ کے چلے جاؤ, لیکن جو اخص الخواص ہے ان کا حج گھر والے کو دیکھ کے ہو, جسے عارف رومی کہتے ہیں حج زیارت کردنے خانہ بود. حج کیا ہے؟ اللہ کے گھر کا طواف کرنا. یہی حج ہے نا. یہ عام لوگوں کا حج ہے کہ گھر دیکھو اور گھر کے حوالے سے اللہ کے جلوے دیکھو, لیکن خاص لوگوں کا خاص الخواص کا گھر والے کو دیکھنا چاہتے ہیں. حج زیارت کردنے خانہ بود, حج رب البیت مردانہ بود. لیکن گھر والے کو دیکھ کے آنا یہ مردانہ حج ہے. یہ مردانہ حج خدا کرے ہر مرد کو نصیب ہو. اللہ والے مرد صرف اللہ والوں کو ہی کہتے تھا یہ مردانہ حج ہے, کہ صرف گھر دیکھ کے نہیں آیا, گھر والے کو دیکھ کے آیا. خدا کرے یہ جلوہ ملے. میں جلدی سے آیا, جب بھی وہ زیادہ نہیں کر سکوں گا, لیکن کچھ ضروری چیزیں جو زیادہ بھلا دی گئی ہیں یاد دلا رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو. دھیرے دھیرے یاد دلاتا رہوں گا. آج اسی پر اکتفا فرمائیں حج کے سلسلے میں. انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کی رہنمائی ہوتی رہے گی اور آپ سیکھتے رہنا, یاد رکھنا یہاں سے باہر نکل کر کے. اللہ سب کی مدد کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.